جی ناظرین السلام علیکم. آج کے ویلاگ میں خوش آمدید. صدر پاکستان آصف علی زرداری نے آج جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا. افغانستان میں جنگ جاری رہے گی. آج بھی افغانستان میں جلال آباد، خوست میں ایمونیشن ڈیپوز کو اور ڈرونز کے اسٹوریج فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا. پنشیر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا. افغان طالبان اپنا روش بدل لیں، اگر نہیں تو جنگ جاری رہے گا. اس پہ بات کریں گے آج کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو صورتحال ہے، یہ اب پاکستان کا فیصلہ کیا ہے. کیا یہ پرانی طرح جس طرح ایک دو دن چلتا رہا اور پھر جو ہے حالات معمول پہ آ جاتے یا نہیں؟ افغانستان کی پالیسی پاکستان کی جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. اس پہ بات کریں گے. اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر چاہتا تو ابھی تک افغان طالبان کی حکومت کو تبدیل کر سکتا. اسی پہ بات کریں گے آج. ناظرین، آج پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک سائٹ پہ پارلیمنٹ کے جو مشترکہ اجلاس ہے اس میں خطاب کیا. افغانستان کے حوالے سے، افغانستان سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اسی حوالے سے بات کی. اور پھر پاکستان نے جو افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال جو حملہ کیا گیا تھا 26 تاریخ کو بارڈر پوسٹوں پر، اس کے جواب میں جو آپریشن غضب للحق جو لانچ کیا ہے اس کے بارے میں بھی باتیں کی. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے، لیکن آج جو ہوا ہے سب سے بڑا، جس طرح رات کو پنشیر میں، مطلب یہ ہے کہ اگر پنشیر تک پاکستان پہنچ گیا تو سارا افغانستان پاکستان کے لیے جو ہے ایک ایز اے واک ان دا پارک جسے کہتے ہیں، کہ اس طرح ایک پارک میں آدمی واک کرتا ہے، اس طرح لگ رہا ہے. پنشیر میں ایمونیشن ڈیپوز کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا ہے. مطلب یہ اسلحے اور جتنے گولہ بارود ہے ان کا جو اسٹوریج فیسلٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے. لیکن آج صبح جلال آباد پہ ایک اور حملہ کیا گیا ہے اور جلال آباد میں ڈرونز کی جو اسٹوریج تھی یا ان کی جو ہینگرز تھے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مکمل طور پر اس کو ڈسٹرائی کیا. اور اسی طرح جلال آباد میں جو ایمونیشن ڈیپو رہ چکا تھا اور اسلحے کی جو ڈیپو رہ چکا تھا یا ذخیرہ جو تھا اس کو آج ڈسمینٹل کیا گیا ہے مکمل طور پر. خوست میں بھی آج پاکستانی طیاروں نے کارروائیاں کی ہے اور خوست میں جو ایمونیشن ڈیپو یعنی اسلحے کا ذخیرہ جو ختم کیا ہے، سیکیورٹی اداروں کے مطابق یہ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کا مشترکہ فیسلٹی، یعنی دونوں یہاں سے ہی جو ہے اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غضب للحق اس وقت جاری ہے پورے زور کے ساتھ. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اگر اتنا کچھ کر رہا ہے تو یہ افغان طالبان رجیم چینج کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ ایک اہم بات ہے اور اس پہ بات کریں گے اور کیا وہ کر سکتا ہے، اسی پہ ہماری بات ہوگی. لیکن آج صدر پاکستان نے بڑی ایک پرزور قسم کی وہ بات کی ہے کہ دیکھیں، ہم نے سفارتی کوششیں کی، دوست ممالک درمیان میں انوالو ہو گئے، ان نے سفارتی کوششیں کی لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ جب تک جو ہے افغانستان میں سینکچوریز ہے دہشت گردوں کے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ پاکستان جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان کی سرزمین مقدس ہے ہمارے لیے. پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ آرم فورسز یعنی اپنی فوج کے پیچھے بالکل وہ بنیاد المرصوص کی طرح کڑی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. صدر پاکستان نے کل کی بات کہی کہ افغان طالبان کو یہ روش بدلنا ہوگا. وہاں پہ جو انڈین سپانسرڈ یعنی ہندوستان کی طرف سے سپانسرڈ ہے افغان طالبان، افغانستان کی سرزمین پہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے ناطہ یا رشتہ چھوڑنا پڑے گا افغان طالبان کو. اسی حوالے سے پریزیڈنٹ نے یو این سیکورٹی کونسل کی جو مانیٹرنگ کمیٹی اس کی رپورٹ کی طرف بھی اشارہ کیا. پڑوسی ملکوں کی طرف سے جو کنسرن ہے ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اور کہا کہ ہماری برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ صدر پاکستان نے تقریباً وہ ساری باتیں کی جو کہ افغانستان سے پاکستان کو ایک گلہ ہے کہ مسلسل کوشش کی گئی. اور گزشتہ اکتوبر میں اس نے ذکر کیا کہ افغانستان سے انفلٹریشن بہت زیادہ ہو گئی، پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور دہشت گردوں کے جو ہائیڈ آؤٹس ہے اس کو ہائڈ کیا ہے یہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں سے اس میں کمی کے بجائے زیادتی آئی گئی اور اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ جاری رہے گا.
یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 26 تاریخ سے یعنی آج تقریباً 5واں دن ہے کہ 5واں چھٹا دن ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے طیاروں کی جو ایئر سٹرائکس ہے وہ جاری ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی ملک بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان غلط کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ افغان طالبان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک ملک دو ملک کوئی بھی تو آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا، کیونکہ کھڑا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ افغان طالبان کے رویے سے پوری دنیا کو جو ہے اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکثر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان افغانستان میں رجیم چینج کرنا چاہ رہے. اگر اس طرح ہوتا تو میرے خیال میں اتنی بڑی بات نہ ہوتی. اگر آپ کابل پہ بمباری کرتے ہیں، اگر آپ کابل کو فضائی کور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہو گیا یا افغان فریڈم فرنٹ ہو گیا، اس کو اگر اسلحہ پرووائڈ کرتا نیچے سے، وہ حملہ کرتے اوپر سے پاکستان فضائی وہ کر دیتا، تو میرے خیال میں افغان طالبان جس طرح پہلے گھنٹوں کے اندر اندر بھاگ گئے تھے، اسی طرح بھی اس طرح ہی ہوگا. لیکن پاکستان نہیں چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو. وہ طالبان کو چانس دے رہے ہیں. ابھی تک جو ایریاز کو ہائڈ کیا جا رہا ہے وہ صرف ملٹری انسٹالیشن ہے، ایمونیشن ڈیپوز ہے، ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. ابھی تک لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب موقع ہے کہ بجائے اس کے کہ حالات اور یہ سلسلہ چلتا رہے اور افغانستان کی جو مطلب ہے کہ جو تھوڑی بہت کچھ ہوا تھا جمہوریت کے دور میں، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے. اس کے ذمہ دار نہ صرف افغان طالبان ہو گئے بلکہ ان کا رویہ کہ لاسٹ ٹائم بھی 20 سالہ جنگ میں جو ہے افغانستان کو دھکیلا تھا. اور افغانستان میں جو جہاد کے زمانے سے یا جو رشین سوویت یونین کے زمانے سے جو چیزیں رہ گئی تھی، اس کو بھی جب یہ سلسلہ ہو گیا تو وہ اینڈ سے اینڈ بجا دی. پورے افغانستان کے 20 سال کا بڑا عرصہ ہوتا ہے اور 52 ممالک کے افواج افغانستان میں تھے، تو اس کی ذمہ داری بھی ڈیفینیٹلی افغان طالبان پہ. اب دوبارہ وہی سلسلہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ بات چیت کو موقع دیا جائے. تحریک طالبان پاکستان کو بھی انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے کیا مقاصد ہے. ایک بندے کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا مقصد ہے، یہ اس کے لیے میں لڑ رہا ہوں، تو اگر جینون ہے پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق ہے اور پاکستانی عوام کی وشز کے مطابق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ بات چیت کی جائے. لیکن بات چیت سے پہلے ظاہری بات ہے یہ جو حملے ہیں، ملک پہ حملے، عوام پہ حملے، سیکیورٹی اداروں پہ حملے، اس کو میرے خیال میں پہلے چھوڑنا پڑے گا. اسی طرح افغان طالبان بھی اگر بات چیت کر رہے ہیں تو بات چیت سے پہلے یہ یقین دہانی دینی ہوگی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ جس طرح دوحہ میں معاہدہ کیا ہے، بالکل اسی طرح جو ہے پاکستان کے خلاف کوئی بھی گروپ وہاں نہیں ہوگا جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرے. باقی ایران کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے امریکہ وہ لڑائی اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. ایران نے کوشش کی ہے کہ عرب ملکوں پہ جو ہے اس کا دائرہ کار اس کو وسیع کر دیا ہے. بہت زیادہ اسرائیل پہ کافی بڑی تعداد میں جو ہے میزائل گرائے ہیں. اب ایران کے اندر بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ اب چل رہا ہے. اللہ خیر کرے. اور یہ سارے مسلمان ملک اس وقت جو ہے اس پورے لڑائی میں وہ انگیج ہے. اور صرف ایک ہی اس کی وجہ ہے اور وہ ہے اسرائیل. یہ چھوٹا سا جو کینسر ہے، جو بیماری ہے، وہ میرے خیال میں اس سے پورا خطہ جو ہے اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے. اور ایران جو ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ اس طرح پہلے تھے، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ ابھی تک ہم نے دکھایا نہیں ہے، ابھی تک ہم جو یوز کر رہے ہیں یہ پرانے والا ہے. دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے. اور بہتر ہوگا کہ ایران کا مسئلہ بھی ہو، افغانستان کا مسئلہ بھی ہو، یہ سارے مسائل بہتر ہوگا اگر مذاکرات سے حل کیا جائے، ڈائلاگ کے ٹیبل پہ حل کیا جائے، بجائے اس کے کیونکہ جنگ میں عام لوگوں کی تباہی ہوتی ہے.